2 منٹ میں ہاں آئے گی بھی آئے گی 2 منٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں جو پڑھایا گیا ہے۔ اس کتاب کا بھی مقصد جو ہے نحومیر کی طرح اصل میں یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے۔ تو پہلا کام زبانی یاد کرنا ہے، اس کے بعد پھر سمجھنے کا نمبر آتا ہے۔ زبانی یاد ایسا ہونا چاہیے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہو۔ تو اس میں بھی اصل مقصد زبانی ہی یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کی کوشش کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن کتاب پکی یاد ہے تو بس کافی ہے، سمجھیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کتاب یاد نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو دیکھیے ذرا سا سمجھا دیتا ہوں۔ اس کتاب میں کل جو پڑھایا گیا تھا آپ کو، علم صرف کی تعریف کی گئی تھی۔ سبق نمبر 1 کے 1 2 3 4 5 6 چھٹے لائن کے نیچے ایک لائن لگا ہوا ہے، اس کے نیچے ہے حاشیہ، اس کو بولتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے علم صرف وہ علم ہے۔ اس کتاب میں علم صرف کو بیان کیا جائے گا۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی شناخت، الفاظ کی مختلف شکلیں بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ، اور ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہے۔ اب یہ سب کیا باتیں کہی گئی اس میں، یہ آپ کو جب آپ پڑھیں گے وہ چیز تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی تو بس یاد کر لینا آپ کو۔ جب آپ پڑھیں گے کہ کیا بیان کیا گیا ہے، صیغوں کی شناخت۔ صیغہ کس کو بولتے ہیں وہ آپ آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو۔ صیغہ کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے انگلش میں یا اردو میں واحد ہوتا ہے، واحد کہتے ہیں 1 کو، تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، جمع کہتے ہیں 2 سے زیادہ کو، سنگولر کہتے ہیں 1 کو، 1 سے زیادہ کو پلورل کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ایسے ہی عربی میں صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں گے ضرب، اس کا معنی ہے وہ ایک مرد مارا۔ ضربا، با کے بعد ایک الف لگا دیے، ان 2 مردوں نے مارا۔ ضربو، ان سب نے مارا۔ ضربتو، میں نے مارا۔ تو یہ سب جو بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل سب میں ضربا 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 آ رہا ہے، لیکن آخر میں ذرا سا بدل رہا ہے، کہیں پر الف لگ رہا ہے، کہیں واو لگ رہا ہے، کہیں پر تو لگ رہا ہے، تو معنی بدل رہا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، چینجنگ ہو رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں صیغہ کی تبدیلی۔ یہ سب صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پہچاننا، شناخت معنی پہچاننا، صیغوں کی شناخت ہو جائے، الفاظ کی جو مختلف شکل ہوتی ہے نا، الگ الگ طرح کی اس کی شکلیں ہوتی ہیں، وہ پہچان میں آ جائے، اور کس طرح اس میں چینجنگ کی جا رہی، کس طرح تبدیلی کی جا رہی ہے، یہ طریقہ معلوم ہو جائے، اور اسی طرح ایک کلمہ سے، ایک فعل سے دوسرے کو کس طرح جوڑتے ہیں یہ سب پتہ چل جائے۔ تو آپ کو تو ابھی تو صرف یاد کرنا، آگے جب آپ کو یہ سب نظر آئے گا کرتے ہوئے تب پتہ چلے گا کیا مطلب ہے اس کا۔ آگے دیکھیے علم صرف کا موضوع۔ علم صرف کا موضوع کہتے ہیں افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ غیر جامدہ۔ افعال متصرفہ، فعل تو آپ پڑھ رکھے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر جس کا معنی معلوم ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہو۔ اسی فعل، کئی سارے فعل ہوں گے تو اس کو افعال کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا افعال متصرفہ، یعنی ایسے افعال جو بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا ضربہ، وہ مارا، یضرب، وہ مارتا ہے کہ نہیں، یا وہ مارے گا۔ تو دیکھیے ایک ضربہ کا معنی تھا ماضی میں، وہ مارا، یضرب کا معنی ہے مستقبل میں، وہ مارتا ہے، اور یہ حال میں ترجمہ یضرب کا وہ مارتا ہے، اور مستقبل میں وہ مارے گا۔ تو یہ جو بدل رہا ہے اسی کو کہتے ہیں بدلنے والے افعال۔ متصرفہ معنی بدلنے والا، افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ غیر جامدہ ہیں۔ دیکھیے آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا ابھی اس کو سمجھنا۔ ابھی آپ کو پہلے دن کہیں سمجھ میں آتا ہے، کچھ دن پڑھ لیں گے تو جب نظر آئے گا تب تو سمجھ میں آئے گا، اس لیے میرا سمجھانا بھی ابھی آپ کے لیے شاید بہتر نہیں ہے۔ آگے دیکھیں علم غرض و غایت۔ غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کلام عرب کے مفردات کو بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے بچا رہے، محفوظ رہے، یعنی بچا رہے۔ کلام عرب میں جو، یعنی عربی زبان میں، کلام عرب یعنی عربی زبان میں جو مفردات ہوتے ہیں، اکیلا جو لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو بولنے اور لکھنے میں جو لفظی غلطی ہو جاتی ہے، بولتے ہوئے لفظی غلطی کیا مطلب؟ جیسے آپ یہ سمجھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ یہ بول دیں ایاک نعبد یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بول دیں یا نستعینی بول دیں، تو یہ لفظی غلطی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ سب علم صرف پڑھنا پڑے گا۔ آگے دیکھیے، آپ نے پڑھا تھا جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے،
سبق نمبر 1 میں دیکھیے آپ نیچے پڑھے تھے، جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں نیک بخت بنائے، کہ تمام افعال متصرفہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تمام افعال کے ساتھ انہوں نے متصرفہ کہا۔ متصرفہ افعال کو متصرفہ ہی بولتے ہیں، کیونکہ افعال بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر جو ہوتے ہیں افعال وہ بدلتے رہتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں، تو اکثر جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ماضی میں چلا جاتا ہے، کبھی حال میں، کبھی مستقبل میں، تو اس کو افعال کو متصرفہ بھی بولتے ہیں، اس لیے یہ دونوں ملا کر کے بول رہے ہیں افعال متصرفہ۔ تو آپ اتنا سمجھیے کہ افعال کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مستقبل، حال، ماضی، مستقبل، حال، ٹھیک ہے۔ اور افعال اور بھی ہوتے ہیں ماضی، مستقبل، حال کے علاوہ، لیکن ان سب کے نکلنے کی جگہ اور ان سب کے سمجھ لیجئے کیا جڑ ہے، وہ یہی 3 افعال ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ انہی تینوں سے اگر کوئی اور افعال آئیں گے تو وہ بھی انہی تینوں سے بنیں گے۔ اگر آپ کو بھی سمجھنے میں مشکل ہو رہا ہو، لوڈ پڑ رہا ہو، کوئی بات نہیں، آپ کو مقصد ہی نہیں ہے سمجھنا، آپ کا مقصد ہے اصل میں یاد کرنا زبانی۔ سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک، نہ آئے تو بھی ٹھیک۔ سبق نمبر 2، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2 دیکھیے، سبق نمبر 2 پڑھیں گے تو آپ کو ماضی پہ سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ نے ابھی پڑھا کچھ دیر پہلے، ٹھیک ہے، میں نے جتنی باتیں بتائیں سب بھول جائیے، اگر لوڈ پڑ رہا ہو تو صرف اتنا سمجھیے کہ افعال کی 3 قسمیں ہیں، اتنا تو یاد رہے گا آپ کو، ابھی جو آپ نے پڑھا تھا کل، افعال کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مستقبل، حال، صرف اتنی سی بات یاد رکھیے، ماضی، مستقبل، حال، افعال کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے ماضی کس کو کہتے ہیں؟ تو ماضی کی تعریف آج کے سبق میں آپ کی آئے گی، سبق نمبر 2 میں۔ سبق نمبر 2، ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں، ساتھ میں پڑھیے گا، ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ گزشتہ سے تعلق رکھتا ہو، یعنی جس میں پاسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہو، گزرے ہوئے زمانہ کے بارے میں جس فعل میں بات کی جاتی ہے اس کو ماضی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، جو گزرا ہوا زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ آپ جیسے اردو میں کیا بولیں گے؟ بولیے تو ماضی کے ذریعے فعل استعمال کیجیے، اردو میں بولیے۔ اردو فعل بولیے، عربی فعل تو آپ کو یاد نہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو آپ شروع ہے آپ کا۔ اردو فعل بولیے، جیسے میں کہوں گا، میں ابھی کہہ رہا ہوں میں نے کھایا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایسا فعل ہے، کھانا ایسا فعل ہے۔ فعل کیوں ہے؟ فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زمانہ پایا جاتا ہو، کھانے میں زمانہ پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ یا تو کھائے ہوں گے پرانے زمانے میں، یعنی ابھی جو بول رہا ہوں اس سے پہلے کھائے ہوں گے تو یہ ہو گیا ماضی، ابھی جو میں بول رہا ہوں اسی وقت کھا رہے ہوں گے تو یہ ہو جائے گا حال، یا میرے بولنے کے بعد کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا استقبال، سمجھ گئے، مستقبل۔ تو ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے سے جڑا ہوا ہو، تعلق رکھتا ہو، جڑا ہوا ہو، جیسے میں نے کھایا، میں نے پیا، میں سویا، میں گیا، میں اٹھا، میں پڑھا، میں یاد کیا، تو یہ سب جو ہے ماضی ہے۔ کیا ہے؟ ماضی ہے، ماضی۔ ہاں، تو یہ ہو گیا اردو کا ماضی۔ عربی کا ماضی کے بارے میں یہاں بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں ملتا جلتا ہے، دونوں کے اندر گزشتہ زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن اردو میں اردو والی زبان استعمال کرتے ہیں، میں نے کھایا، عربی میں عربی زبان استعمال کریں گے۔ دیکھیے عربی میں ماضی کس طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، پڑھیے، اس کے آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، ہاں، فتحہ پر مبنی ہوتا ہے۔ بس آپ یاد کرنا ہے، آپ کو سمجھنا نہیں ہے، سمجھیں گے تو پریشانی ہوگی، نئی نئی چیزیں ابھی آپ یاد، خواہ اس کے حروف کم ہو یا زیادہ، خواہ اس کے حروف کم ہو یا زیادہ، مثلاً جیسے، مثلاً کا معنی جیسے، مثلاً فعل، مثلاً فعل، فعل بولیے نا، فعل، فا پر زبر لگائیے، فعل، فعلل، فعلل، جیسے جیسے ضرب،
ضرب سمع سمع کرم کرم بعثر. بعثر. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو ماضی کا آخری حرف فتحہ پر مبنی نہیں ہوتا. ماضی کا آخری حرف فتحہ پر مبنی نہیں ہوتا. مثلا اگر آخر میں واو ہو تو مثلا اگر آخر میں واو ہو تو اس کا آخری حرف سکون پر مبنی ہوتا ہے. اس کا آخری حرف سکون پر مبنی ہوتا ہے. ضمہ پر مبنی ہوتا ہے. کیا بنا اس کا ضمہ؟ ایک منٹ رکیے ذرا رکیے گا، غلط ہو گیا. مثلا اگر آخر میں واو ہو تو اس کا آخری حرف ضمہ پر مبنی ہوتا ہے. جیسے فعلو. آواز نہیں آ رہی کیا؟ دیکھیے آگے پڑھیے. اور اس کا آخری حرف، اور اگر آخر میں یہاں سے پڑھیے. اور اگر آخر میں ضمیر متحرک ہو اور اگر آخر میں ضمیر متحرک ہو تو اس کا آخری حرف سکون پر مبنی ہوتا ہے. تو اس کا آخری حرف سکون پر مبنی ہوتا ہے. جیسے فعلت. جیسے فعلت. جی یہ تو ہو گیا ماضی. ٹھیک ہے، ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی کی انہوں نے تعریف کر دی اور اس کے مثال سے بھی اس کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے، اب آپ مستقبل دیکھیں گا. مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ آئندہ سے تعلق رکھتا ہو. جو زمانہ اور اس کا آخری حرف مرفوع ہوتا ہے. اور اس کا آخری حرف مرفوع ہوتا ہے. مثلا یفعل. مثلا یفعل. یفعل. یفعلل. جیسے یضرب. یسمع. یکرم. یبعثر. مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو، یعنی اگر فعل مستقبل پر کوئی عامل ناصب یا جازم داخل ہو تو وہاں اس کا آخر مرفوع نہیں ہوتا بلکہ منصوب یا مجزوم ہوتا ہے. جیسے لن یفعل. لم یفعل. حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ سے تعلق رکھتا ہو. حال کے صیغے مستقبل کے صیغوں کی طرح ہوتے ہیں. تو کاپی نکالیے گا. اور اس سبق میں کچھ باتیں ہیں، اگرچہ اس سبق کو سمجھانا نہیں تھا لیکن کچھ باتیں ہیں، اس کو میں سمجھا رہا ہوں آسانی سے. وہ باتیں کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچھ لفظ ایسا ہے جس کا آپ کو ترجمہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اردو کا ہو چاہے عربی کا ہو، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لکھنا شروع کیجیے گا. زمانہ گزشتہ، گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا ٹائم. ٹھیک ہے، ایک تو یہ لکھ لیجیے. اس کے بعد یہ لکھیے، جلدی جلدی لکھیے گا.
زمانہ گزشتہ زمانہ گزشتہ یعنی گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا ٹائم. اس کے بعد لکھیے آپ فتحہ. فتحہ کا کے بعد معنی لکھیے زبر. فتحہ کے معنی زبر. فتحہ معنی زبر. زبر زیر پیش ہوتا ہے نا، وہی زبر. فتحہ کے معنی زبر. مبنی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے یعنی فتحہ زبر پر ہوتا ہے. فتحہ پر مبنی ہوتا ہے یعنی زبر پر ٹکا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ مبنی معنی ٹکا ہوا، ٹھیک ہے، بنا ہوا. مبنی معنی بنا ہوا. تو فتحہ پر مبنی یعنی فتحہ زبر پر ٹکا ہوتا ہے، زبر پر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا چاہے اس کے حروف خواہ مانے چاہے، خواہ مانے چاہے اس کے حروف کم ہو یا زیادہ. جیسے مثلا کا معنی جیسے فعل، فعیل، فعول، فعلل. ان چاروں میں آپ دیکھیں گے آخری والا جو حرف ہے زبر پر ٹکا ہوا ہے. سب آخر میں کیا ہے؟ لام ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگر کوئی مجبوری ہو تو ماضی کا آخری حرف فتحہ پر مبنی نہیں ہوتا. سمجھ گئے یہاں تک؟ پھر مثلا اگر آخر میں واو ہو تو اس کا آخر حرف ضمہ. ضمہ کے بارے میں لکھیے گا، ضمہ کے معنی ہے پیش. ضمہ پر مبنی یعنی پیش پر ٹکا ہوا. جیسے فعلو میں دیکھیے یہ لام جو ہے پیش پر ٹکا ہوا ہے. اور اگر آخر میں ضمیر متحرک، ضمیر متحرک کے بارے میں لکھیے گا حرکت کرنے والی ضمیر، بدلنے والی ضمیر، حرکت کرنے والی ضمیر. پھر اس کے بعد کہا انہوں نے اس کا آخری حرف سکون پر مبنی ہوتا ہے. سکون مبنی سمجھ گئے آپ؟ ٹکا ہونا، سکون پر ٹکا ہوتا ہے. پھر مستقبل کے بارے میں بتایا ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ آئندہ سے تعلق رکھتا ہو، یعنی جو آنے والے ٹائم سے جڑا ہوا ہو، آنے والے ٹائمز کے بارے میں اس میں بات کی جاتی ہو. اس کا آخری حرف مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کے بارے میں آپ لکھیں گے مرفوع معنی ایسا حرف جس پر پیش ہو. کیا ہو؟ پیش ہو. جیسے مثلا معنی کیا ہے؟ جیسے یفعل، 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 یفعل. ان چاروں میں دیکھیے آخری والا جو لام ہے اس پر کیا ہے؟ پیش ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں نیچے والی لائن آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو، یعنی اگر فعل مستقبل ہو، کوئی عامل ناصب یا جازم داخل ہو. ٹھیک ہے. عامل ناصب یعنی ایسا عامل کہتے ہیں جس کی وجہ سے زبر زیر پیش آتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں عامل. ٹھیک ہے. اور ناصب یعنی ایسا عامل جو زبر دیتا ہو، ایسا عامل جو زبر دیتا ہو. جازم یا جازم کا مطلب ایسا عامل جو جزم دیتا ہو، سکون دیتا ہو. ٹھیک ہے. تو وہاں اس کا آخر مرفوع نہیں ہوتا، یعنی اس پر پیش نہیں آتا، بلکہ منصوب معنی اس میں زبر آتا ہے. زبر منصوب یعنی ایسا حرف جس پر زبر ہو، اور مجزوم معنی ایسا حرف جس پر جزم ہو. دیکھیں لن یفعل میں لام عامل، لن عامل ہے. لن نے یفعل پر کلام میں زبر دے دیا تو یہ منصوب ہو گیا. اور لم آیا ہے یہ عامل ہے، لم نے یفعل کے لام کو جزم دے دیا تو یہ مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے.